نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ اس درس کے اندر لا الہ الا اللہ کے معانی اور لا الہ الا اللہ کے ارکان و شروط بیان کیے جائیں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اجازت سے۔ قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، کل کے درس جو توحید الاسماء یا توحید الاسماء و صفات کے درس کے تعلق سے ایک تنبیہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ، اور اس دن کے درس میں یہ بات نہیں آ سکی تھی، کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نام اور بہترین صفات، بلند و بالا صفات یہ ثابت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ہر ایسے نام اور ہر ایسی صفات سے پاک سمجھنا بھی ضروری ہے جو عیب والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر بہترین نام جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ ہمیں ثابت کرنا ہے، ہر بہترین صفات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا ہے وہ ہم کو ثابت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا ہے۔ جن عیوب کا انکار اللہ رب العالمین نے اپنے تئیں کیا ہے ان کو ہمیں بھی انکار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اور چیز یاد رہنی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے لیے تو خوبی کی بات ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے وہ چیز عیب مانی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا ہے اپنے تئیں۔ اس کی مثال بیان یہ کی جا سکتی ہے کہ جیسے نیند، سونا نیند جو ہم سلیپنگ
ہمارے لیے اگر کسی بندے کو نیند نہ آئے تو یہ اس کے لیے بیماری ہو جاتی ہے. نیند نہ آنا بندے کے لیے عیب ہے، اور نیند کو ثابت کرنا یہ رب العالمین کے لیے عیب ثابت کرنا ہے. اسی لیے آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ رب العالمین کو نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے. تو نیند کا بندوں کے تئیں نہ آنا عیب ہے اور آنا خوبی ہے، لیکن اللہ کے تئیں نیند آنا یہ عیب کی بات ہے، اور نیند نہ آنا یہ اللہ رب العالمین کے کمال کی علامت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی 2 تنبیہات تھیں جو توحید الاسماء والصفات کے درس میں اس دن یہ باتیں نہیں آ سکی تھیں، اس لیے فائدہ کے لیے یہ باتیں آج ذکر کی گئیں. اور آج کے درس کے تعلق سے آج انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کی جائیں گی اس درس کے اندر. آپ سب کو معلوم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے دین میں کتنی اہمیت کا حامل کلمہ ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، اور اس کے بغیر کسی بندے کا دین ایمان ثابت نہیں ہو سکتا ہے. یہ گویا کہ ایمان کا دروازہ ہے، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے یہ سب سے پہلی چوکھٹ ہے. اسی لیے دین کی بنیاد، پہلی بنیاد اسی کلمے کو بتائی گئی ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس کی فضیلت میں اگر زیادہ گفتگو نہ کر کے صرف جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی برائیوں کے رجسٹر لمبے لمبے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے دکھائے گا، اور اللہ پوچھے گا اس میں سے تمہیں کسی چیز کا انکار تو نہیں؟ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، اے میرے پروردگار، سارے یہ میرے کیے کرائے کرتوت ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی غلط لکھی ہوئی نہیں ہے. بندے سے کہا جائے گا کہ چلو ابھی تمہارے اعمال کا وزن ہونے جا رہا ہے، اپنے وزن کے وقت، اپنے اعمال کے وزن کے وقت تم بھی حاضر رہو. کہے گا بندہ کہ اے اللہ، یہ میرے اتنے لمبے چوڑے، اتنے تحد نگاہ پھیلے ہوئے ہمارے گناہوں کے رجسٹر، اور میں میزان پر کیا جاؤں؟ اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارے یہ رجسٹر تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ تمہارا ایک نیک عمل بھی ہے، تمہارا ایک نیک عمل بھی ہے. اور اس کو ایک کارڈ دکھایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. جب اس کو میزان کے پاس جانے کے لیے کہا جائے گا تو کہے گا کہ یہ کہاں یہ ہلکا سا بطاقہ ایک چھوٹا سا، اور کہاں یہ لمبے چوڑے اتنے رجسٹر، کیا مقابلہ ہے ان رجسٹروں کا اس بطاقہ کے ساتھ؟ لیکن اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، تم چلو، تمہارا جہاں پر نامہ اعمال تمہارا وزن ہوگا وہاں پر چلو، تم حاضر ہو، تم اپنی نگاہ کے سامنے دیکھو وزن کا معاملہ. چنانچہ وہ بندہ جائے گا، ایک پلڑے پر اس کے گناہوں کے سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے پر یہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ رکھ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ کارڈ کا پلڑا جھک جائے گا، اور اتنے لمبے لمبے گناہوں کے رجسٹر وہ ہلکے پڑ جائیں گے اس لا الہ الا اللہ کے کارڈ کے وزن کے سامنے. تو یہ ہے ایک مثال، اور کتنی حدیثیں اس کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں میرے بھائی اور دوستو. تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے ذریعے بندے مومن کی نجات، قیامت کے دن نجات پوشیدہ ہے. اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کی کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کے معنوں کو سمجھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پوری کرنی چاہیے. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟
اور یہ کیوں ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے فَعْلَمْ، اے میرے نبی، اے میرے بندو، جان لو اس چیز کا علم سیکھ لو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، چنانچہ تم جان لو، سو تمہیں اس بات کا علم حاصل ہو جانا چاہیے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اور اس کی جانکاری، اس کا علم، اس کی معرفت، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے شروط کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس پر ایمان لانا، اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کرنا، اس کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر اخلاص رکھنا، اس کلمے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہی ساری چیزیں ہیں جو اس کی شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے ان باتوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس کلمے کو ہم دو ٹکڑے میں بانٹتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا، یہی دو ٹکڑے اس کے ارکان ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کے دو رکن ہیں۔ پہلا ٹکڑا لا الہ ایک رکن ہے، اور الا اللہ ایک رکن ہے۔ لا الہ اس کو کہتے ہیں نفی، اور الا اللہ اس کو کہتے ہیں اثبات۔ ایک طرف نفی ہے اور ایک طرف اثبات ہے۔ نفی کس بات کی؟ نفی اس بات کی کہ لا الہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی معبود سچا نہیں ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اب نہیں ہے کوئی معبود جب اتنا کہتے ہیں تو ایک اعتراض کھڑا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے معبود، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں ہندوؤں کے ہزاروں معبود ہیں، کرسچن کے 3 ہیں، اور بھی دیگر بدھسٹوں کے اور سکھوں کے، اور یعنی دنیا کے اندر کتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب لوگوں نے اپنے اپنے لیے الگ الگ الہ بنا کے رکھا۔ تو الہ تو موجود ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، جبکہ حقیقت میں دنیا میں ہزاروں معبود ہم دیکھ رہے ہیں، مندروں میں اور چرچوں میں اور گرداروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اس کا مفہوم یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ لا الہ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی حق پر معبود نہیں ہے، کوئی حق والا برحق معبود نہیں ہے۔ یہ سارے معبود جو پائے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر، یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، معبودان باطلہ ہیں۔ کوئی بھی حق والا معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا میں نے مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے جب اپنی قوم والوں سے پوچھا جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا تمہاری بات سنتے ہیں اور سن کر تم کو جواب دیتے ہیں، تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آئے تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی حقیقت کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ معبود جو پائے جاتے ہیں، لوگ باپ دادوں سے ان کو بس اسی طرح اپنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان کی عبادت کیے جا رہے ہیں، بغیر یہ سمجھے بغیر یہ بوجھے کہ کیا یہ لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اور اگر ان کے اندر یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں یہ لوگ، تو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے، یہ معبود جتنے کے جتنے ہیں وہ سچے معبود نہیں ہیں، باطل معبود ہیں۔ پھر لا الہ، یعنی پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ بحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، سچا عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کا مستحق حقیقت میں، مگر کون؟ اب یہاں پر ہم کو ثابت کرنا ہے، الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ اب یہاں پر الا اللہ، ہماری بندگی، ہماری عبادت کی ساری قسمیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟
صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے کہ وہی سچا معبود ہے۔ لا الہ بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ جو رب العالمین ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جو ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، جو ہماری دستگیری کرنے والا ہے، جو ہماری مشکل کشائی کرنے والا ہے، جو ہم کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے، جو ہماری صحت اور تندرستی کا خیال رکھنے والا ہے، جو ہماری روزی کا کھلانے پلانے کا خیال رکھنے والا ہے، جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، جو ہم کو ایک دن موت دینے والا ہے، جو ہم کو اس دنیا سے جانے کے بعد جس کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے، جس کو جہنم اور جنت کا فیصلہ اپنے بندوں کے حق میں کرنا ہے، تو یہ ہے وہ اللہ جس کے لیے ہم اپنی پوری بندگی، انواع العبادات، اپنی پوری زندگی جس کے مرضی کے مطابق ہم کو گزارنا ہے، وہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے بارے میں ہم نے قل هو اللہ احد کی پوری صورت اور اس کی تفسیر پڑھی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بچہ ہے اور نہ وہ کسی ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اب یہ لا الہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان میں نبی بھی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، لیکن ان کو ان کے ماننے والوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور پھر بڑھا کر اللہ ہی بنا دیا۔ تو اگرچہ یہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا بھی ان کا مقام بلند نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی برابری کر سکیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر، امت محمدیہ ملت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی بندہ آج آتا ہے اور ایسے لوگ دنیا کے بعض حصوں میں موجود ہیں کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درجہ بڑھا کر اللہ کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو آدم کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے متقیوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا مقام و مرتبہ نہیں بڑھایا جا سکتا، اتنا مبالغہ اور اتنا غلو نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا جائے۔ اور جو بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ گمراہی پر ہیں، وہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، اب اس کے اندر سارے، نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا، نہ کوئی رسول ہو سکتا، نہ کوئی نبی ہو سکتا، نہ کوئی پیر ہو سکتا، نہ کوئی ولی ہو سکتا، نہ کوئی بزرگ ہو سکتا، نہ کوئی قبر والا ہو سکتا، نہ کوئی گھر والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی محل والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی درخت ہو سکتا، نہ کوئی پتھر ہو سکتا، نہ کوئی لکڑی ہو سکتا، نہ کوئی مٹی کا اسٹیچو ہو سکتا، کوئی بھی کسی کے اندر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہمسر ہو سکے اور اس کے مقام کو اللہ کے برابر یا اللہ کی کچھ صفات کو لے کر اس کے اندر جانا جائے۔ جیسے ہمارے ہندو پاک کے اندر بہت سارے مزار والے باباؤں کے بارے میں یہ ہے کہ فلاں بابا بیٹا دیتا ہے، فلاں بابا بیٹی دیتا ہے، اور فلاں کے یہاں یہ مراد پوری ہوتی ہے، فلاں کے یہاں وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر جس کو بھی لا الہ الا اللہ کے کلمے کا معنی معلوم ہے اس کو اپنا یہ عقیدہ درست کر لینا چاہیے، اپنا مفہوم درست کر لینا چاہیے لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں، کہ ان سارے معبودوں کا جب تک ہم انکار نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں
کہ جب تک ہم اللہ کو چھوڑ کر اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی معبود بنے ہوئے یا بنائے گئے ہیں ان سارے معبودوں کا انکار نہیں کر دیتے ہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تب تک ہمارا توحید مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، بندگی کو ساری کائنات سے انکار کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کو خالص کر دینا، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ تو اس لیے ہم نے چونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں، اس لیے ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، ادھر مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو لے کر کسی بابا کے یہاں منڈن کرانے پہنچ جاتے، بال وہاں منڈوانے چلے جاتے، نظر و نیاز مانے رہتے، وہاں لے جا کر ان کو جو کچھ بھی اپنے نظر و نیاز ہے وہاں پوری کرتے۔ اگر میرے بھائی اور دوستو ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی حقیقت میں سمجھ لیا ہوتا تو ہمارے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر جانے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی، اور ہمارے عقیدے کے اندر یہ بالکل صاف ہو چکا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بندگی اور بندگی کی کوئی قسم کسی کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ سارے مسلمانوں کا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ جتنے سے اس کا ایمان سلامت رہے، جتنے سے وہ اپنے اللہ کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکے، جتنے سے اس کی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہو سکیں، اتنا علم سب کو ضروری ہے۔ اب یہ پہلا ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہی اگر مسلمان کو نہیں معلوم رہے گا، کلمہ گو کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم رہے گا، تو وہ اس کا ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ اس لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ کون سا بھی مسلمان ہو، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اس کے لیے پہلا فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے، تاکہ اس لا الہ الا اللہ کا حق تو ادا ہو، ورنہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف رٹنے سے، لا الہ الا اللہ رٹ لینے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ طوطے کو لا الہ الا اللہ رٹا دیں تو وہ طوطا مسلمان ہو جائے گا؟ تو جس طرح وہ طوطا لا الہ الا اللہ رٹ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی انسان بھی لا الہ الا اللہ صرف رٹ لینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سمجھے، اور جن شرطوں کا پایا جانا لا الہ الا اللہ کے اندر ضروری ہے ان شرطوں کو قبول کرے اور ان کو پورا کرے، مانے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے، اور یہی ہے لا الہ، اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کے اندر کسی بھی نوعیت کا کوئی معبود بن بیٹھا ہے یا لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے، ہم سارے، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے، ہم سارے ان معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اپنی پوری بندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں، اور ہمیں اسی بات پر قائم رہنا چاہیے، تب جا کر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہم کو ملے گا۔ اتنا جو فضل ہے، اتنا جو اجر و ثواب ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ ہم کو تبھی مل سکتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس کو قبول کریں اور اس کی شرطوں کو پوری کریں۔ کیا ہیں اس کی شرطیں، کیا ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ پہلی شرط تو یہی ہے جس پر میں نے اتنی گفتگو کی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اب جب ہم نے اس کا معنی سمجھ لیا تو پھر اس پر یقین رکھنا کہ واقعی جیسے کہ اس کلمے کے اندر موجود ہے کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دل سے اس کو قبول کریں اور زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے ہم کو۔ تو یہ یقین ہونا یہ دوسری شرط ہے، اور قبول کرنا
یہ تیسری شرط ہے کہ ہم اس کو جس طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کو دل سے قبول بھی کریں. اور مثال کے طور پر کوئی بندہ مسلمان ہو رہا ہے ہندو سے، تو اس کے یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل سے اس کے تمام پرانے جو معبودوں کا تصور یا معبودوں پر اس کا جو یقین بیٹھا ہوا تھا وہ دل سے اس کا انکار ہونا چاہیے، دل سے اس کو نکال دینا چاہیے. زبان سے تو ان کا اقرار ہو گیا، لا الہ جب اس نے کہہ لیا تو خلاص ابھی اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب دل سے بھی اس کو قبول کیا. اگر وہ رام کو مانتا تھا، اگر وہ کرشن کو، فلاں کو، تو اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی دل کی صفائی ہو جانی چاہیے، اس کے دل کی پاکی ہو جانی چاہیے شرک سے. کوئی بھی اپنے مسلمان بھائیوں میں اگر کسی کے عقیدے میں اگر کسی پیر بزرگ کا عقیدہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بھی کچھ دے سکتے، وہ بھی کچھ لے سکتے، وہ بھی کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے، وہ بھی بیٹا بیٹی دے سکتے، وہ بھی ہماری مشکل دور کر سکتے، وہ بھی ہماری پریشانی ختم کر سکتے، وہ بھی ہماری بے چینی کو ختم کر سکتے، تو اس کو اس کلمے کے معنی گویا کہ معلوم نہیں تھے اور اس کو معنی معلوم کرنا چاہیے. اور جیسے ہی اس کو اس کا معنی معلوم ہو جائے تو پھر اس پر یقین کامل ہونا چاہیے اور دل سے اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں واقعی ہم اس کو، جس کو پیرانے پیر مانتے تھے، جس کو ہم غوث مانتے تھے، جس کو غوث اعظم مانتے تھے، جس کو دستگیر مشکل کشا مانتے تھے، فلاں بابا ڈھکا بابا جس کو مانتے تھے، نہیں ابھی کوئی بابا، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اور صرف طاقت اللہ کے پاس ہے. صرف قادر اور قدیر اللہ رب العالمین ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. تو یہ اس کلمے کو قبول کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی بھی ہمارے دل کے اندر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا تو اس کو دل کے اندر سے نکالنا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ. آپ گلاس کے اندر پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، اس میں اور کچھ ڈالیں گے تو قبول نہیں کرے گا، وہ گر جائے گا، باہر آ جائے گا. اس لیے ضروری ہے، اگر پہلے سے گلاس میں شراب بھرا ہوا تھا تو اس میں شربت بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ شراب اڈیل دیں، گلاس کی صفائی کریں، پھر اس کے اندر آپ شربت ڈالیں تو پھر وہ آپ پاک گلاس کے اندر آپ کا شربت کام کرے گا. اسی طرح دل ایک برتن کی طرح ہے، ایک برتن کی طرح ہے. دل کے اندر اگر شرک کی نجاستیں بھری ہوئی ہیں تو توحید کی پاکیزگی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ دل کی پہلے پاکی صفائی کی جائے، اور یہ پاکی صفائی یہی ہے، لا الہ، یہ پاکی صفائی ہے کہ دل کے اندر سے جتنے بھی معبودوں کا تصور پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، جتنے بھی معبودوں پر پہلے سے یقین کامل تھا، ایمان تھا، وہ سارے معبودوں کا پر ایمان ختم کیا جائے، سارے معبودوں کا انکار کیا جائے. لا الہ یہ انکار ہے، اس کو دل سے بھی انکار کیا جائے، زبان سے بھی انکار کیا جائے. پھر الا اللہ، پھر وہ الا اللہ ہمارے دل کے اندر بسے گا تو پھر وہ توحید جڑ پکڑے گی ہمارے دل کے اندر. تو اس کو قبول کرنا کہتے ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم نے قبول کر لیا اس کو تو اس کا جو معنی ہوتا ہے اس کے سامنے ہم کو سر تسلیم خم کرنا. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، یقین کر لیا، قبول کر لیا، تو ہمارے دادا جی کہتے ہیں، ہمارے ابو جی کہتے ہیں کہ چلو درگاہ پر مرغا چڑھا کر آتے ہیں. نہیں، اس کلمے کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے سامنے، اس کلمے کا جو معنی ہے، اس کلمے کے معنی کے سامنے ہم کو اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے کہ نہیں، جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو کسی در پہ کوئی چڑھاوا بھی نہیں، کسی کے در پہ کوئی چڑھاوا بھی نہیں. چڑھاوا صرف اور صرف اللہ کے در پر، چڑھاوا صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو یہ ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ لوگوں سے ہم لا الہ الا اللہ اور لوگوں کے سامنے پکے موحد بنے رہیں لیکن دل کے اندر شرک کی نجاست کو بسا کے رکھیں. نہیں، دل کے اندر اس کلمے کے تئیں سچائی ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے. سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت ہے، آپ پڑھیے. اذا جاءك المنافقون کیا کہتے تھے؟ قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے محمد
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ کیا جواب دیتا ہے اسی کی بات فوراً؟ واللہ یعلم انک لرسول اللہ، لیکن واللہ یشہد، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق لوگ جو آ کر یہ لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ آپ کے سامنے جو پڑھتے ہیں، یہ اپنے اس گواہی کے اندر جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں. یہ آپ کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور آپ کے پیچھے جاتے ہیں تو ان کے اندر خباثت جو ان کی بھری ہوئی ہے وہ خباثت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. آپ کے سامنے آتے ہیں تو چہرہ دوسرا رہتا ہے، باہر چلے جاتے ہیں تو چہرہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان آدمی کے اندر لا الہ الا اللہ کے تئیں منافقت نہیں ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے. چھٹی بات ہے، چھٹی شرط ہے اس کے لیے کہ اس کے تئیں اخلاص ہونا چاہیے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا تو اس کو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں قبول کرنا چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی آخرت کے انجام کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. تو اخلاص اس کے اندر ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں آنی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. دل کی سچائی سے یقین کامل کے ساتھ قبول کرتے ہوئے، اس کا معنی سمجھتے ہوئے، اس کی معنی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کلمے کو اپنے دل کے اندر خالصتاً بسانا چاہیے. اور اسی طرح سے آخری بات میرے بھائی اور دوستو، اس درس کے اندر میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس کلمے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اس کلمے سے کیوں محبت کرنی چاہیے؟ کہ یہ کلمہ ہمارے اس رب کے لیے ہے جو رب ہم سے محبت کرنے والا ہے، جو رب ہمارے اوپر بڑی رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، رأفت کرنے والا ہے. یہ رب ہمارے لیے اپنے اندر بڑی رحمتیں رکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے. اپنے رب کے لیے ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی کا بغض یا اللہ سے یا اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے نیک اور مومن بندوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اس کلمے سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنی چاہیے. تب جا کر ہمیں اس کلمے کا حق ادا ہوگا اور ہم سچے پکے مسلمان اور کلمہ گو اور مومن بن سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ اخلاص کے درس میں نے اس کی فضیلت میں یہ بات بتلائی تھی. 2 واقعہ کہ ایک صحابی فوج کا ایک دستہ لے کر گئے تھے، ایک ان کا واقعہ ہے، اور ایک مدینہ کے محلے کے غالباً قبا کے امام تھے، ان کا واقعہ ہے. یہ دونوں سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں قرأت شروع کرنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. ان کے امامت میں نماز پڑھنے والے لوگوں نے اعتراض کیا، کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کو پڑھنا ہے، آپ کو میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو میں امام چھوڑ دیتا ہوں. شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے. اور وہ فوجی کمانڈر کے بارے میں انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان سے یعنی جو امامت کرتے تھے قبا کی، ان سے کہا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تمہاری اس صورت سے محبت کرنے نے تم کو جنت دے دیا.
اور وہ جو فوجی دستہ لے کر گئے تھے جو ہر قرأت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کر قرأت کو ختم کرتے تھے، ان سے کہا کہ ان کو جا کر بتا دو کہ تمہارے اس سورت سے محبت کرنے کے سبب اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ سے محبت کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے سے محبت کریں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، انہی باتوں کے ساتھ میں آج کا یہ درس ختم کرتا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پوری کرنے، اس کے شرائط کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں توحید پر قائم رہیں، ایک اللہ کو مانتے رہیں، ایک اللہ کی مانتے رہیں، رب کے اس دین پر، دین اسلام پر ہم قائم رہیں۔ جب بھی ہماری موت ہو تو توحید پر رہتے ہوئے ہم اللہ کے پاس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.